اچھا ٹھیک ہے تو ٹوک دیں گے آپ پھر. اس سلسلے میں جو دوسری دلیل ہے وہ صحیح مسلم شریف، سنن نسائی اور مسند دارمی وغیرہ میں وہ حدیث، سنن دارمی وغیرہ میں حدیث پائی جاتی ہے، جابر بن عبداللہ کی ہے، اور لوگوں نے اس حدیث کے اوپر بڑا زور دیا ہے. اور سچ پوچھئے تو یہی وہ حدیث ہے جو کسی تک اگر اس میں دوسرے وجوہات نہ پائے جائیں تو کسی حد تک یہ دلیل ان لوگوں کی، یہ حدیث ان لوگوں کی دلیل بن سکتی ہے. وہ دلیل حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عید سے متعلق خطبے کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن خطبہ دیا. دائی بات، پہلے نماز پڑھائی، خطبہ دیا. مردوں کو خطبہ دینے کے بعد انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی، اللہ کی اطاعت کے اوپر ابھارا، اور ان سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس تشریف لے گئے. عورتوں کے پاس تشریف لے کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطبہ دیا، نصیحت کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اہمیت بیان فرمائی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی جس سے عورتیں پریشان ہو گئی اور گھبرا گئیں. وہ کیا کہ آپ نے فرمایا تصدقن، تم لوگ کثرت سے صدقہ کرو، اس لیے کہ ہم نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں ہی کو دیکھا ہے. جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو ہی دیکھا ہے. تو یہ بات سننے کے بعد ایک عورت جس کے چہرے کے اوپر نشان پڑے ہوئے تھے، صعفاء الخدین کا ذکر حدیث شریف میں آتا ہے، یعنی وہ کالے نشان اس چہرے پر پا جاتے ہیں، وہ کھڑی ہوئی اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں، ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم لوگ بہت شکایتیں کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کیا کرتی ہو. زمانے بھر کسی کے ساتھ کوئی خیر اس کا شوہر کرتے چلا آئے، لیکن معمولی سے بات پر اختلاف ہو جائے تو کہ تمہارے گھر میں مجھے کبھی سکون نہیں ملا، جب سے آئی ہوں پریشانی ہی پریشانی ہے تمہارے گھر کے اندر. یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات بیان فرمائی تو اس کے بعد عورتوں نے صدقہ کرنا شروع کیا. کوئی اپنی بالی ڈال رہی تھی، کوئی اپنے ہاتھ کے کنگن، جو بھی چیزیں جس کے پاس زیورات تھے وہ زیورات کو ڈال رہی تھی. اب اس حدیث میں وجہ استدلال کیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا کہ ایک عورت درمیان سے کھڑی ہوئی جس کے چہرے پر وہ نشانات تھے. یہ علامہ البانی رحمہ اللہ اور دوسرے لوگوں کا استدلال ہے کہ اگر اس کا چہرہ کھلا ہوا نہیں تھا تو حضرت جابر بن عبداللہ نے اسے کیسے دیکھا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ظاہر میں یہ بڑی صریح اور واضح، صریح اگرچہ نہیں ہے لیکن اشارتاً اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنے چہرے کو کھولے ہوئے تھی. لیکن ساتھیوں ذرا غور کریں کہ ہم نے جو پہلے ابھی کہا تھا درس ختم ہوتے ہوتے کہ جہاں پر کوئی اصول ہمیں متفقہ طور پر پایا جائے قرآن اور حدیث کے اندر، اشارتاً بھی کنایتاً اور صراحتاً بھی جو اصول ہمیں پایا جائے، اب اگر کوئی ایسا حکم آئے اسے ٹکرائے تو ضرور ہے کہ ہم اس کی کوئی تعویل، اس کی کوئی توجیہ ضرور کریں. اس طریقے سے ان کو سامنے رکھ کر کے اگر اس حدیث کے اوپر غور کرتے ہیں تو دیکھیے، پہلی بات تو ہے کہ اس حدیث کے اندر کہیں بھی نہیں ہے کہ آیا یہ واقعہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے. اور بڑے احترام کے ساتھ علامہ البانی رحمہ اللہ نے جس حدیث کی بنیاد پر اس واقعے کو حجاب کا حکم نازل ہونے سے بعد کا بتلایا ہے، وہ حدیث ضعیف ہے. وہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے اسے یہ بنیاد نہیں بنایا جاتا. اس لیے اس میں اسماعیل ابن عبد الرحمن ابن عطیہ ہیں اور مجہول الحال راوی ہیں. تو اولاً تو اس حدیث کے اندر یہ نہیں ہے کہ یہ آیا پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ قصہ اس وقت کا ہو کہ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ بہت سی عورتیں تھیں، اس کے اندر کہیں بھی یہ صریح نہیں ہے کہ وہ عورت اپنے چہرے کو کھولے ہوئے تھی. ہو سکتا ہے کہ وہ عورت
حضرت جابر بن عبداللہ پہلے سے پہچانتے ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جابر بن عبداللہ نے جب اس نے اپنے کان کی بالی نکالنا دینا چاہا نا تو اس وقت انہوں نے اسے دیکھا ہو. اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ عورت اس عمر کو پہنچ چکی ہو کہ عورت کے اوپر پردہ واجب نہیں رہتا ہے کہ نہیں. اور یہ کہنا کہ ہاں چہرے کے اوپر کالے نشان یہ سب پڑ گئے تھے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی خوبصورتی کوئی ایسی وجہ نہیں تھی. تو کہنے کا مطلب کہ بہت سی اچھا اس کی ایک دلیل اور ہے کہ اس عید کے قصے کو متعدد اور صحابہ نے بیان کیا ہے. عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا ہے، حضرت ابو سعید خدری نے بیان کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی بھی روایت ہے کہ نہیں ہے. لیکن کسی نے اس بات کا ذکر نہیں کیا ہے کہ وہ عورت جو کھڑی ہوئی تھی اس کا چہرہ ایسا ایسا تھا، ہے کہ نہیں. تو کہنے کا مطلب جو ہمارے سامنے دوسرے دلائل صراحت کے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے بارے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پردے کا حکم، یا ہو سکتا ہے کہ بالی وغیرہ نکالتے وقت اس کا چہرہ کھل گیا ہو جسے حضرت جابر بن عبداللہ نے دیکھ لیا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عورت اپنی عمر کے اس مرحلے کو پہنچ چکی ہو جس مرحلے میں عورت کے اوپر پردہ واجب نہیں ہے، یعنی وہ عورت کی جب اب شادی وغیرہ کے لائق نہیں رہ جاتی، جیسے قرآن مجید میں اس کا حکم موجود ہے کہ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. وہ عورتیں جو بیٹھ گئی ہیں، کیا مطلب؟ یعنی اس عمر کو پہنچ چکی ہیں کہ اب شادی کے لیے ان کے پاس کوئی خواہش نہیں ہے. یعنی ہماری اصطلاح میں سمجھے کہ 60 سال 65 سال 70 سال کی پہنچ گئی کہ ان کے بارے میں اب انسان کسی غلط جذبے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. تو ان کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ اگر وہ اپنے چہرے کو کھولیں، اپنی چادر کو رکھ دیں، بشرطے کہ اپنی زینتوں کو ظاہر کرتی ہوئی نہ پھریں کہ خوب سونا پہن رکھا ہے یہاں پر بھی اور ناک میں بھی اور کان میں بھی، پھر بھی اس کے باوجود اپنے چہرے کو وہ ظاہر کر رہی ہے، ہاتھوں میں مہندی بھی لگائی ہے کہ نہیں ہے، اور میک اپ بھی کیا ہے، ہونٹ بھی لال ہے، اور پھر بھی جو ہے اپنا ظاہر کر نہیں بلکہ سادہ اگر اس کا چہرہ ہے تو اپنے چہرے کو ظاہر کر سکتی ہے. تو کہنے کا مطلب کہ اس حدیث کی ساتھیوں متعدد وجوہات توجیہ ہو سکتی ہیں، اور جب اس حدیث کی توجیہ ہو سکتی ہے تو ان صریح حدیثوں کے مقابلے میں جس میں صراحت کے ساتھ پردے کا حکم ہے آیات کے مقابلے میں، اور یہ واضح ہے کہ ہاں عام طور پر مومنہ عورتیں پردہ کیا کرتی تھی، اس حدیث کو اس کے مقابلے میں نہیں لایا جا سکتا. اس کی کوئی توجیہ کی جا سکتی ہے. اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ صرف حضرت جابر بن عبداللہ نے اسے دیکھنے کا ذکر کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ جابر بن عبداللہ کوئی رشتہ دار رہی ہو، اس لیے کہ حضرت عبداللہ عباس دیکھنا کا ذکر نہیں کرتے، حضرت ابو سعید خدری دیکھنے کا ذکر نہیں کرتے، عبداللہ ابن عمر دیکھنے کا ذکر نہیں کرتے. صرف دیکھنے کا ذکر کون کر رہے ہیں؟ جابر بن عبداللہ ہیں. بخاری شریف وغیرہ میں روایت ہے حضرت عبداللہ عباس وغیرہ کی، لیکن کوئی اسے دیکھنے کا ذکر نہیں کرتا. تو ہو سکتا ہے یہ جابر بن عبداللہ کے خاندان کی کوئی عورت رہی ہو. تو کہنے کا مطلب اس کی مختلف توجیہات حدیث کے مقابلے میں کی جا سکتی ہے. دوسری حدیث اس سلسلے میں جو پیش کی جاتی ہے اور وہ بڑے دعوے اور چیلنج کے ساتھ پیش کی جاتی ہے، اور وہ حدیث بھی بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، اور اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے. وہ حدیث ہے حجۃ الوداع کے موقع پر. حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے جب رخصت ہوئے منی کی صبح کو تو آپ نے اپنے پیچھے کس کو بیٹھا لیا؟ حجۃ الوداع کا قصہ پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ کچھ ساتھ دیں آپ لوگ بھی، میرا صرف میں ہی نہ بولوں، آپ لوگ بھی کچھ بولیں. کس کو بیٹھا لیا؟ فضل ابن عباس کو. اس لیے کہ آپ عرفات سے رخصت ہوئے تھے تو آپ نے اپنے پیچھے کس کو بیٹھایا تھا؟ اسامہ ابن زید کو. اور مزدلفہ سے آپ نے اپنے پیچھے کس کو بیٹھایا؟ حضرت فضل ابن عباس. فضل ابن عباس کون ہیں؟ اللہ کے رسول چچزاد بھائی ہیں. تو فضل ابن عباس کو بیٹھا لیا. ماشاءاللہ اچھے خوبصورت اور گورے چٹے جوان تھے. تو وہاں سے ظاہر بات ہے حج کا موسم ہے، وہاں پر کوئی آنے جانے کی پابندی، مرور کی پابندی، وہاں پر ٹریفک کی کوئی پابندی نہیں کرتا، جس کو جگہ ملتی ہے ادھر سے گزر جاتا ہے. تو عورتیں آ رہی ہیں، قافلہ جا رہا ہے، کوئی سواری پر جا رہا ہے، کوئی پیدل جا رہا ہے. تو حضرت فضل ابن عباس نے کیا کام کیا کہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا. اس موقع پر مسند احمد کے اندر ہے، بعض علماء نے اس پر کلام کیا ہے کہ آصل نے فرمایا تھا کہ اے فضل، اس دن جو شخص اپنی آنکھ کی حفاظت کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا.
کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر بات ہے اولاً تو حج کی پابندی سے عورتیں برقع نہیں پہن سکتی، حج کی پابندی کی وجہ سے عورتیں نقاب نہیں پہن سکتی، حج کی پابندی کی وجہ سے عام وہ چادر برقع وغیرہ جو عام حالات میں وہ نہیں پہن سکتی ہے کہ نہیں؟ حج کی پابندی کی وجہ سے عام حالات میں جو کنارے سے نکل جاتی ہیں وہاں پر نہیں جا سکتی، حج کے بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے۔ ظاہر بات بہت کرے گی تو عورت گھونگھٹ نکالے گی، یا آج طریقے سے اتنی چادر وغیرہ کا انتظام بھی نہیں تھا، تو ایسی صورت میں آپ جانتے ہیں کہ چہرے کے کسی حصے کا کھل جانا ایک فطری سی چیز ہے، معمولی سی چیز ہے، آپ لوگ خود اندازہ لگا لیں۔ اور ہم نے خود کئی بار جب حج کیا تو اس کا اہتمام کرتا تھا کہ ظاہر بات ہے ہمارے ساتھ جو بچے رہا کرتے تھے، ہماری فیملی ہو یا دوسرے کی، ظاہر بات برقع تو پہنتا نہیں ہے، نقاب تو وہاں پر پہننا نہیں ہے، تو میں یہ کوشش کرتا تو اوپر سے چادر اوڑھ کر کے گھونگھٹ نکال لیا کریں، لیکن بعد میں اندازہ لگایا کہ اس میں بڑی پریشانی ہوتی ہے عورتوں کو، ہے کہ نہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بساؤ کا چہرہ کھل جایا کرتا، چادر ہٹ جایا کرتی ہے۔ تو اس کے بعد مجھے اچھا لگا کہ عام طور پر سعودیہ کے اندر یہ جو ہے ظاہر بات یہاں سے باندھے نہیں عورتیں کہ آنکھیں نقاب طریقے سے کھل جائیں، بلکہ عام جو کپڑا رہا کرتا اسے چہرے کے اوپر اپنے پورے ڈال لیں، تو اس سے یہ رہتا ہے کہ عام طور پر جو ہے چہرے کھلنے کا اندازہ نہیں رہتا۔ تو قافلے گزر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آئے، کنکڑی مارنے لگے، بعض روایت میں کہ منحر تک پہنچ گئے، البتہ اس روایت میں صریح نہیں کہاں پر معاملہ پیش آیا۔ تو ایک عورت آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے لگی، اچھا ہو سکتا ہے، لیکن جابر بن عبداللہ کی جو یہ روایت ہے ہوتا ہے حضرت علی بن ابی طالب کی روایت ہو، طالب کی روایت کے منحر وغیرہ کا ذکر ہے علی کل حال۔ لیکن جو واضح بات یہ ہے کہ جہاں تک بلکہ میں وہ روایات دیکھنے لگا کہ جس کے اندر منحر وغیرہ یا دوسرے کا ذکر ہے، وہ ان روایات جو بخاری شریف کے اندر مطلق ہیں ان روایات کے مقابلے میں نہیں ہے، ہر روایت کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لوچ پایا جا رہا ہے، جن کے اندر تاکید ہے کہ مطاف کہا یہ ہے، ان میں کہیں نہ کہیں آپ سند کو دیکھیں تو اس میں کہیں نہ کہیں لوچ، کوئی راوی کیا ہے سیء الحفظ ہے، کہیں نہ کہیں لوچ پایا جا رہا ہے۔ البتہ عام حدیثیں بخاری اور مسلم کی جو ہیں اس میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ علی کل حال تو اس میں ہوا یہ کہ ایک عورت جب مسئلہ پوچھنے لگی تو بڑی خوبصورت تھی، ذکر ہے وضیعہ، تو فضل ابن عباس اس کی طرف دیکھنے لگے اور وہ حضرت فضل ابن عباس کی طرف دیکھنے لگی، ہے کہ نہیں؟ تو آپ فضل ابن عباس کے چہرے کو دوسری طرف پھیر دیا اور اس نے یعنی حج بدل کے بارے میں جو مسئلہ پوچھا آپ نے اسے وہ مسئلہ بتا دیا۔ یہاں سے لوگوں نے استدلال یہ کیا ہے کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ خوبصورت تھی، کیا بیان کرتے ہیں کہ وہ خوبصورت تھی، فضل ابن عباس اس کی طرف دیکھنے لگے اور وہ فضل ابن عباس طرف دیکھنے لگی۔ اب ظاہر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اس نے اپنے چہرے کو کھولے نہیں تھا تو راوی کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ خوبصورت تھی، ہے نا؟ یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں کوئی نہیں، لیکن ہے استدلال میں ایک قسم کی قوت ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ فضل ابن عباس نظرہ کیسے کرنے لگے، یہ ہے وجہ استدلال۔ لیکن ساتھیوں اس کا جواب جو ہے دیکھیے کئی اعتبار سے دیا جا سکتا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ دیکھیے اولاً تو کسی بھی حدیث کے اندر ہم نے غور کیا ہے اور پڑھا ہے، کسی بھی حدیث میں یہ صریح تصریح نہیں ہے کہ وہ عورت اپنے چہرے کو کھولے ہوئے تھی۔ اور جہاں تک خوبصورتی کا تعلق ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس جو یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ واقعے کے شاہد بھی نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے اس واقعے کو اپنے بھائی فضل ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ البتہ کہیں پر ان کا ذکر کرتے ہیں، کہیں ان کا ذکر نہیں کرتے۔ کیوں؟ واقعہ پیش آئے کس کے ساتھ؟ فضل ابن عباس کے ساتھ۔ اب ظاہر بات آپ اس چیز کو دھیان میں رکھیں کہ گویا اصل دیکھنے کا معاملہ کس کے ساتھ پیش آیا ہے؟ فضل ابن عباس کے اور اس عورت کے درمیان۔ عبداللہ ابن عباس نے اسے نہیں دیکھا کہ ہاں چہرہ کھولے کہ نہیں کھولے، حتیٰ کہ فضل ابن عباس نے کہیں یہ بھی نہیں بیان کیا ہے کہ ہاں وہ اپنے چہرے کو کھولے ہوئے آئی تھی۔ ایک بات ہے تو کسی حدیث میں اس بات کی صراحت موجود نہیں ہے، اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ابن بطال وغیرہ کی تردید کرتے ہوئے فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں کہ کہیں صراحت نہیں ہے کہ اپنے چہرے کو کھولے ہوئے تھی، اور یہ بھی ہے کہ وہ اس وقت حالت احرام میں تھی۔ حافظ نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور اگر ان روایات کو لے لیا جائے جیسے حضرت علی بن ابی طالب وغیرہ کی ہے کہ منحر کے پاس ہے، تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ بھی حلال ہو گئی رہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلال ہو جانا اور مسئلہ ہے اور دوسرے کا حلال ہو جانا اور مسئلہ ہے۔ تو ہو سکتا ہے حالت احرام میں ہو، گھونگھٹ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے